آج آپ کو اس ویڈیو میں ایسے 7 ایٹیٹیوڈ بتانے والا ہوں جن کی بدولت لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ فرینڈز، آپ اسے اٹریکٹ نہیں کرتے جسے آپ چاہتے ہیں، بلکہ آپ اس چیز کی بدولت اٹریکٹ ہوتے ہیں جو آپ میں ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کو ملتے ہیں تو لوگ آپ کو آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ہی جج کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایٹیٹیوڈ اگر آپ میں نہیں ہے تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، آپ کی طرف اٹریکٹ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جو بھی شخص آپ سب کا پسندیدہ انسان ہوتا ہے اس میں یہ ایٹیٹیوڈ ضرور ہوتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ نمبر 1، دوستو، اگر آپ میں سے کوئی مووی دیکھے جس میں ایک ہیرو ہوتا ہے اور وہ اپنے فرینڈ سرکل کا لیڈر ہوتا ہے، جس کی بات سب لوگ سنتے ہیں، وہ رسک لیتا ہے، وہ ایڈونچر سے بڑے کام کرتا ہے، وہ کسی بھی نئے چیلنج کے لیے ریڈی رہتا ہے، لوگوں کے آگے روتا نہیں ہے بلکہ بہادری سے اپنے مسئلے حل کرتا ہے، وہ موویز دیکھتے ہوئے ہمیں وہ کریکٹر بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے ہم اس سے ملیں اور اس کے ساتھ تصویر بنائیں، حالانکہ وہ صرف ایک مووی کا ہیرو ہوتا ہے۔ تو دوستو، ریئل لائف میں جس کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اٹریکٹیو لوگ صرف اپنے کام سے ہی نہیں بلکہ اپنے سوشل سرکل میں بھی لیڈر ہوتے ہیں۔ وہ کبھی پہلے قدم بڑھانے سے نہیں ڈرتے، کسی کے آگے رونا نہیں روتے، انہیں کبھی کسی انجان سے بات کرنے میں ڈر نہیں لگتا، وہ خود پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آپ بھی ایسا ایٹیٹیوڈ اپنائیں۔ نمبر 2، بالکل کلیئر رہیں۔ اگر کوئی شخص بار بار اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرتا رہتا ہے، جو بولتا ہے اس پر ایکشن نہیں لیتا یا جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے انسان کو لوگ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ وہیں اس کے اپوزٹ ایک ایسا انسان جو بالکل سچا ہے، جو پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات سامنے رکھتا ہے، جو بولتا ہے اس پر قائم رہتا ہے، جو کسی کو ہٹ کر پیٹھ پیچھے پھر بھی اپنی غلطی قبول کر لیتا ہے، جو باتوں کو گھما پھرا کر بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ اور سچی بات کرتا ہے، ایسے شخص کو لوگ اسٹرانگ پرسنالٹی والا سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، واک اوے ایٹیٹیوڈ۔ ایسے لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے کسی بھی ریلیشن کو اینڈ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ چپ چاپ محفل کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ان کی ذات کا ٹائم اور ان کی انرجی بہت اہم ہوتی ہے۔ جبکہ نارمل لوگ ایک دوسرے سے بحث کرتے رہتے ہیں، مگر آپ کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تبھی اٹریکٹ ہوں گے جب آپ ان کے سامنے خود کی ویلیو شو کریں گے۔ اگر آپ ان کو خود سے زیادہ ویلیو دینے لگو گے تو وہ آپ کا غلط فائدہ اٹھائیں گے، انہیں لگے گا آپ کبھی بھی ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور پھر وہ جیسا چاہیں گے آپ کے ساتھ رویہ رکھیں گے۔ کبھی بھی یہ شو مت کریں کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ دوسروں کو محسوس ہو کہ انہوں نے صحیح رویہ نہ رکھا تو آپ ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح وہ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ سے امپریس بھی ہوں گے۔ نمبر 4، ہر طرح کا کانفیڈنس ہمیشہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی اپنی کامیابی کے بارے میں بہت بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہو، اپنی اچیومنٹ کے بارے میں بتا رہا ہو کہ میں نے فلاں فلاں تیر مارے ہیں، تو یہ ایٹیٹیوڈ اٹریکٹیو نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہے، کامیابی ہے، اور وہ خود اپنے بارے میں نہیں بتاتا، لیکن لوگوں کو خود ہی اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور اس کی کامیابی کا پتہ چل جاتا ہے، تو لوگ اس کی طرف خود بخود اٹریکٹ ہوں گے۔ لوگ آپ کے کریکٹر سے امپریس ہوں گے، نہ کہ آپ کی بڑی بڑی باتوں سے۔ اس لیے اس بیہیویئر کو کوائٹ کانفیڈنس کہتے ہیں، جہاں آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے لیکن لوگوں کو چیخ چیخ کر اپنے سارے فیوچر پلانز بتانے اور اپنی کامیابی، اپنی اچیومنٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی کامیابی کیا ہے، اور یہ کامیابی خود ہی شور مچائے گی۔ آپ کو خاموشی سے اپنے سارے فیوچر پلانز بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 5، سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ غلطیاں کرتے رہتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔
بہت سے لوگ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں اور اپنے آپ کو یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بالکل پرفیکٹ ہیں۔ جو لوگ اپنی مسٹیکس نہیں چھپاتے، اپنی خامیوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ اٹریکٹیو لگتے ہیں۔ کوئی بھی انسان بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتا، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں اور غلطیوں سے ہم سیکھ کر ہی آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے لوگ آپ کے ساتھ جڑنے لگتے ہیں۔ نمبر 6، ریجیکٹ کرنا۔ ریجیکٹ کرنا، فرض کریں آپ نے کسی سے ملنے جانا ہو تو اسے ٹائم دیا ہو، لیکن عین وقت پر آپ کو کوئی ضروری کام نکل آتا ہے، تو آپ نے جس سے ملنے کا پلان کیا ہوتا ہے اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اسے بول دیتے ہیں کہ میں آج نہیں آ سکتا، میں بہت بیزی ہوں۔ تو ایسا کرنے سے آپ کی ویلیو بڑھے گی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح کرنے سے ہماری ویلیو کیسے بڑھے گی؟ دوستو، ایسا کرنے سے لاشعوری طور پر دوسرے شخص کے ذہن میں آپ کے لیے ایک ریسپیکٹ بن جاتی ہے، کیونکہ ایسا کرنا یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اور بھی بہت اہم چیزیں ہیں۔ آپ ایک فری انسان نہیں ہیں جس کے پاس ہر وقت آپ کے لیے وقت ہے، بلکہ ایک محنتی اور قیمتی انسان ہیں جس کے پاس بہت کام ہوتا ہے، سب کچھ مینج کرنا ہوتا ہے اور ہر وقت فری نہیں ہوتے۔ دوستو، آپ کو لگتا ہوگا اگر آپ اپنا اہم کام چھوڑ کر کسی کے لیے ٹائم نکالیں گے تو اس سے بہت اچھا لگے گا، وہ آپ کو زیادہ پسند کرے گا۔ تو دوستو، ایسا نہیں ہے۔ وقتی طور پر کچھ حد تک ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کرتے رہنے سے آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کرنا کہ جب بھی کوئی آپ کو بلائے اور آپ ہمیشہ ایٹیٹیوڈ کے چکر میں انکار کرتے رہیں۔ آپ کو ایک بیلنس قائم کرنا ہوگا، ایک طریقے سے چلنا ہوگا۔ نمبر 7، دوبارہ کام کرنے کا رویہ۔ فار ایگزامپل، اگر کسی شخص کی فزیکل ہیلتھ بہت خراب ہے، اس کا خود پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر تنگ آ کر چھوڑ دیتا ہے، ویسا ہی لائف سٹائل جینے لگتا ہے، تو آپ ہی بتائیں کیا ایسا انسان اٹریکٹ ہوگا؟ کیا ایسے انسان سے دوسرے لوگ اٹریکٹ ہوں گے؟ نہیں، ہم ہمیشہ اس انسان سے اٹریکٹ ہوں گے جو ہار نہیں مانتا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تگدو کرتا رہتا ہے۔ ہم اگر کسی کی لائف سٹوری بھی سن رہے ہوں، چاہے کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں، تو ہم اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، اس کے فین ہو جاتے ہیں۔ ہم اسے پسند اس لیے کرنے لگتے ہیں کہ اتنی ناکامیوں کے بعد بھی اس شخص نے ہار نہیں مانی ہوتی۔ ایک یہی وجہ ہے ہم اس کے فین ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ وجہ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں گے تو لوگ آپ کو پسند کریں گے اور آپ کی تعریفیں کرنے لگیں گے۔